السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آج آپ یہاں پر تشریف لائے۔ تو انشاءاللہ ہم آغاز کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے، اور اس موقع کو بھی کچھ سیکھنے کا موقع بناتے ہیں تاکہ ہمارے لیے، آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بنے۔ تو انشاءاللہ العزیز چند باتیں اسلام میں خوشی منانے کا جو تصور ہے اس کے بارے میں کروں گی۔ الحمدللہ، 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 اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا، لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن ولک الحمد بالاہل والمال والمعافات، کبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، اس وجہ سے کہ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو نے ہمیں رزق دیا ہے، تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، تو نے ہمیں علم دیا ہے، تو نے ہمیں نجات دی ہے اور ہم سے پریشانیوں کو دور کیا ہے، ہمارا غم دور کیا ہے۔ تیرے ہی لیے سب تعریف ہے۔ ایمان کی نعمت دینے پر تیرے ہی لیے تعریف ہے، اسلام کی نعمت دینے پر تیرے ہی لیے تعریف ہے، قرآن دینے پر، اہل و عیال، مال اور عافیت عطا کرنے پر تیری ہی تعریف ہے۔ تو نے ہمارے لیے رزق کو کشادہ کیا، ہمارے امن کو بڑھا دیا، ہمارے گروہوں کو اکٹھا کیا اور بہترین طریقے پر ہمیں عافیت سے نوازا۔ اور اے ہمارے رب، ہم نے تجھ سے جو بھی مانگا تو نے وہ سب کچھ ہمیں عطا کیا، بس اس پر تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، بہت زیادہ تعریف۔ تیرے ہی لیے تعریف ہے، ساری تعریف ہر اس نعمت پر جو تو نے ہمیں عطا کی، خواہ وہ پرانی ہو یا نئی ہو، چھپی ہو یا ظاہری ہو، خاص ہو یا عام ہو، زندہ پر ہو یا مردہ پر ہو، موجودہ پر ہو یا ہمارے غائب پر ہو، تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے، اور جب تو راضی ہو جائے تو اس پر بھی تیری ہی تعریف ہے۔ اور اے اللہ، ہمارے سید، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اور آپ کے تمام صحابہ پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں بہت سے خوشیوں کے موقع عطا کیے۔ خوشی کے موقع پر خوش ہونا انسان کا حق ہے۔ اسلام ہمیں خوشی منانے سے روکتا نہیں۔ خوشی کے موقع پر خوشی منانا ہی اصل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ خوشی انسان کا ایک فطری تقاضا ہے اور ایک فطرت کی ضرورت ہے، یہ ہم سب کی ضرورت ہے، اور ہمارا دین ہماری فطری ضرورتوں کی اہمیت کو محسوس کرتا ہے اور ہمیں کچھ حدود اور شرائط کے ساتھ ان ضرورتوں کو پوری کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ دین یہ نہیں چاہتا کہ ہم ایک مصنوعی قسم کا وقار اور غیر مطلوب قسم کی سنجیدگی اور ہر وقت مردہ دلی اور افسردگی سے اپنے اندر ایک ناشکری کی کیفیت پیدا کریں۔ خوشی کے موقع پر ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشکلات کس کی زندگی میں تھیں، لیکن آپ سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے۔ تو جائز موقع پر خوشی کا اظہار نہ کرنا اور خوشی منانے کو دینی وقار کے خلاف سمجھنا، یہ دین کی سمجھ سے محرومی ہے۔ تو خوشی کے موقع پر انسان کو دو طرح کی خوشیاں ہوتی ہیں،
ایک روحانی خوشیاں ہوتی ہیں جو ایمان، اسلام، قرآن، دین کی وجہ سے انسان کو نصیب ہوتی ہیں، اور کچھ خوشیاں ہماری دنیاوی زندگی سے متعلق ہوتی ہیں، جیسے شادی بیاہ کا موقع ہے، کسی بچے کی پیدائش کا موقع ہے، کسی عزیز کی صحت یا خیریت کی خبر ملنے کا موقع ہے، یا پھر مسلمانوں کی کسی فتح کا موقع ہے، اور اس موقع پر ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ غمگین ہونا اسلام میں مطلوب نہیں، بلکہ غم مسلط کر دینا یہ شیطان کا ہتھیار ہوتا ہے۔ یعنی انسان کا چونکہ دشمن ہے تو وہ کیا چاہتا ہے کہ انسان غمگین رہے، دکھی رہے، پریشان رہے، اور جو نعمتیں اللہ نے اس کو دی ہیں ان سے فائدہ نہ اٹھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشکل سے مشکل وقت میں بھی غم کرنے سے روکا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، جنگ احد کا موقع ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، 70 صحابہ شہید ہو چکے ہیں۔ اس موقع پر بھی فرمایا گیا وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرو۔ یعنی ٹھیک ہے، عزیزوں اور پیاروں کی جدائی ہمیں غمگین کرتی ہے، لیکن ایسے موقع پر بھی وہ غم مومن کے دل میں ہوتا ہے، لیکن اس کے تعلقات، اس کے معاملات، اس کے رویے، اس کا آپس کا لین دین، وہ بہت نارمل ہوتا ہے اور بہت فطری ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی بھی خوش ہوتے ہیں بندوں سے جب بندے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر بھی خوش ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف آتا ہے۔ اسی طرح نفس کا خوش ہونا، اندر سے خوش ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کے لیے مالدار ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی اگر اللہ بندے کو مال دیتا ہے تو یہ کوئی شرمندگی کی بات نہیں، گلٹ میں جانے کی بات نہیں، بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہوتی ہے، اس پر بھی خوش ہونا چاہیے۔ فرمایا البتہ اللہ عز و جل سے ڈرنے والے کے لیے مالداری سے زیادہ بہتر چیز صحت ہے۔ یعنی مال اپنی جگہ، لیکن صحت اس سے بھی قیمتی ہے، اور دل کا خوش ہونا بھی نعمت ہے۔ یعنی ہمارا دل خوش رہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اسی طرح افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل کیا ہے؟ کسی مومن کا دل خوش کر دینا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ آپ نے یہاں آ کر اپنا وقت دے کر میرا دل خوش کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں سے نوازے، آپ سب کی زندگی میں بھی ہر طرح کی نعمتیں ہوں، اولاد کی خوشیاں ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خوش کر دیا کرتے تھے اور مختلف طرح کی خوشخبریاں سنایا کرتے تھے، جنت سے متعلق یا نیک کاموں سے متعلق۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، کیا تم لوگ یہ گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ صحابہ نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا پس بے شک یہ قرآن ایک رسی ہے، اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے، بس اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، کیونکہ اس کے بعد نہ تم کبھی گمراہ ہو سکتے ہو نہ ہلاک ہو سکتے ہو۔ تو سب سے زیادہ بڑی خوشی انسان کی زندگی میں جو ہوتی ہے وہ قرآن کا ملنا اور قرآن کا تھام کر رکھنا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ جس کو قرآن کی نعمت مل جائے اس پر اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گئی۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس نعمت کے ملنے پر انسان کو خوش ہونا چاہیے۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، وہ اس سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں جمع کر رہے ہیں ان سب سے بہتر نعمت قرآن کی نعمت کا ملنا ہے۔ خوشی جو ہے دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ خوشی جس سے انسان کا سینہ کھل جاتا ہے اور یہ انسان کو جسمانی لذتیں جب ملتی ہیں اس پر انسان خوش ہوتا ہے۔ یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک پسندیدہ ہوتی ہے اور ایک ناپسندیدہ۔ پسندیدہ خوشی وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ کی حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے خوش ہو، اور ناپسندیدہ خوشی وہ ہوتی ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کی حدیں توڑ دے، اللہ کی نافرمانی کے کام کرے، یعنی کہ لباس پہننے میں ایسا لباس پہنے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، خوشی کی محفلوں میں ایسے کام کرے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہوں، تو یہ ناپسندیدہ خوشی ہے۔ لیکن خوشی کے موقع پر خوش ہونا یہ بالکل فطری سی بات ہے، اور اگر انسان خوش ہوتا ہے تو یہ دراصل شکر گزاری کا موقع ہوتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اور خوشی کے جائز مقامات جس طرح قرآن اور اسلام کی نعمت پر خوش ہونا ہے، اللہ کی مدد ملنے پر خوش ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی نیکی کا کام کرنے پر انسان کا خوش ہونا ہے، نیکی کے موسم آنے پر خوش ہونا ہے، جیسے رمضان آتا ہے، جیسے عید کا موقع آتا ہے، جیسے حج کی سعادت انسان کو نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔
اسی طرح مومن کے لیے تو اس کی آخری گھڑیوں میں اگر رحمت کے فرشتے اس کی روح لینے آتے ہیں تو اس کے لیے وہ وقت بھی بہت خوشی کا ہوتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے. اسی طرح عبادات کے مواقع روزے دار کا روزہ افطار کرتے ہوئے خوش ہونا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ان دونوں کی وجہ سے وہ خوش ہوگا. جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا. پھر نیک اعمال پہ خوش ہونا ایمان کی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اپنی نیکی سے خوشی ملے اور گناہ سے غم لاحق ہو، حقیقت میں وہی مومن ہے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ہمارے اسلاف میں سے لوگ مختلف مواقع پر خوش ہوا کرتے تھے جب ان کو کوئی نیکی کرنے کی توفیق ہوتی تھی. اسی طرح اسلامی تہوار کے مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سال میں 2 خوشیاں منایا کرتے تھے، اب اللہ نے اس سے بہتر تمہیں 2 دن دیے. مدینہ میں آ کے آپ نے فرمایا تھا، اور وہ 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو عید کے دن جائز تفریحات، کھیل کود اور اچھا لباس پہننا، اچھا کھانا کھانا، یہ خوشی کا موقع ہے. اسی کو سامنے رکھتے ہوئے شادی کا موقع جو خوشی کا موقع ہوتا ہے، اس پر انسان کا اچھے کپڑے پہننا اور ایک خوشی کا ماحول پیدا کرنا، اور اسی طرح کھانا پینا جو ہے ایک مسنون عمل ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح صحابہ کرام کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں درجات کی خوشخبریاں دیتے، عشرہ مبشرہ جن کو کہا جاتا ہے، جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی، صحابہ اس پر بھی بہت خوش ہوتے تھے. اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے، اور اہل مدینہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی المرء مع من احب، کہ قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے، تو اس پر بھی صحابہ کہتے ہیں وہ دن ہمارے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن تھا. اسی طرح نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ صرف خوشی کے موقع پر ہی خوش نہیں ہوتے، اپنی تقدیر کے ہر فیصلے پر اللہ سے راضی اور خوش ہوتے ہیں. یعنی جب تقدیر کی کوئی ایسی چیز جو ناپسندیدہ ہوتی ہے، جب کوئی تکلیف کا بھی موقع ہوتا ہے، اللہ کا بندہ سوچتا ہے کہ میرے رب نے اس کے ذریعے بھی میرے ساتھ خیر اور بھلائی کی ہے، اس پر بھی خوش ہوتا ہے. اور یہ مقام اعلیٰ درجوں والوں کو حاصل ہوتا ہے، اللہ کی معرفت رکھنے والوں کو یہ نصیب ہوتا ہے. اور پھر شادی کے موقع پر خوش ہونا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ربیہ بنت مسعود کا نکاح ہوا تو ان کے پاس چند لڑکیاں بیٹھی دف بجا رہی تھیں اور اپنے بزرگوں کی تعریف میں کچھ اشعار گا رہی تھیں جو جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے. تو ان میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو کل ہونے والی بات کو جانتا ہے. آپ نے سنا تو فرمایا اس کو چھوڑ دو اور وہی گاؤ جو پہلے گا رہی تھی. اسی طرح دور دراز سے اگر کوئی سفر کر کے آتا ہے تو اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے، اس کو ویلکم کرنا چاہیے، اس موقع پر بھی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. اور خوشی کے اظہار میں سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا، کہ اس موقع پر انسان الحمدللہ کہے اور اپنی حدود سے باہر نہ نکلے. پھر یہ ہے کہ خوشی میں اعتدال ہو، حد سے نہ بڑھ جائے، کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، نماز سے غافل نہ ہو. اور خوشی کے موقع پر غرباء اور مساکین کا بھی خیال رکھے. اپنی خوشی میں دوسروں کو شریک بھی کرنا چاہیے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کعب بن مالک کی جب توبہ قبول ہوئی تو مسلمانوں کو جب پتہ چلا تو جوک در جوک ان کے پاس مبارکباد دینے کے لیے پہنچے اور اظہار مسرت کیا. اور یہاں تک کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کی مبارکباد اور اظہار مسرت سے حضرت کعب اتنے خوش ہوئے کہ زندگی بھر یاد کرتے رہے کہ اس بھائی نے مجھے اس دن ایسی مبارک دی تھی. پھر اسی طرح وہ جب بڑھاپے میں اپنے بچوں کو یہ بتاتے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، اپنا پورا واقعہ سناتے، اور پھر خاص طور پر حضرت طلحہ کا ذکر کرتے کہ انہوں نے مجھے کیسی مبارک دی تھی. پھر اسی طرح شادی بیاہ کے موقع پر کھانے پینے کا اہتمام، تحفے تحائف کا دینا، اور شادی میں شریک نہ ہونے پر کم از کم مبارکباد دینا، یہ کم از کم ضروری ہے. اور اسی طرح کوئی بھی خوشی کا موقع ہو، اگر آپ اس میں کسی کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے تو اس کو مبارک کا پیغام دے دیں. اور شادی کے موقع پر جو مبارک کا پیغام ہے وہ کیا ہے؟ بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر. اللہ تمہیں برکت دے، تم پر برکت نازل فرمائے اور تم دونوں کو خیر کے ساتھ اکٹھا رکھے. اور مذموم خوشی وہ ہوتی ہے کہ ایسی بات پہ خوش ہونا جو اللہ کو ناراض کرتی ہو. اور ناحق خوشی کی مذمت بھی کی گئی ہے، کیونکہ قارون جب اپنے مال متاع کے ساتھ باہر نکلا اور اترا رہا تھا، اس کا قصہ آپ سب نے پڑھا ہی ہوگا یا سنا ہوگا، تو اس وقت لوگوں نے کہا تھا اس کو کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، خوش مت ہو، اللہ خوش ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو وہ خوشی اترانے والی خوشی تھی، اکڑنے والی خوشی تھی، غرور کی خوشی تھی، نمائش کی خوشی تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. تو ایک فرح ہوتا ہے، ایک مرح ہوتا ہے. تو مرح ہوتا ہے اترانا، اکڑنا،
اور ایسی حرکتیں کرنا کہ جس سے اللہ کی نافرمانی سرزد ہوتی ہو، یہ قابل مذمت ہے. اور اسی طرح کثرت دولت پر خوش ہونا جو نافرمانیوں کی طرف لے جائے. اگر دولت ہے اور اچھے کاموں میں صرف ہو رہی تو نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے پر اور اللہ کی پسند کے راستے میں خرچ کرنے پر خوش ہونا چاہیے. پھر اسی طرح سب سے بدترین خوشی وہ ہے جو نافرمانی کے کام پر ہو، کہ انسان گناہ کا کام کرے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے اور پھر خوش ہو رہا ہو. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ نیک اعمال کا دکھاوا کر کے خوش ہونا، تو یہ بھی ناپسندیدہ ہے. پھر اسی طرح ایسے کاموں پر خوش ہونا جو کیے ہی نہ ہوں، تو یہ بھی درست نہیں. اور اطاعت کے کاموں پر کوتاہی پر خوش ہونا کہ شکر ہے میں پیچھے رہ گیا، مجھے یہ کام نہیں کرنا پڑا، یہ بھی ناپسندیدہ ہے. اور اسی طرح مومنوں کو مصیبت پہنچنے پہ خوش ہونا. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے ساتھ کرنا مقصود تھیں کہ اس خوشی کے موقع پر ایک ریمائنڈر ہمارے لیے بھی ہو جائے اور آپ کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ بے شمار خوشیاں لائے. اور پھر ان مواقع پر آپ ان حدود کو یاد رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرے. ہماری بیٹی آ چکی ہے تو ہم انشاءاللہ تکبیرات لگاتے ہیں.